نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الناس اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم شیطان مردود کی سے یعنی اس کے حوالے سے کس سے پناہ مانگتے ہیں؟ اللہ رب العزت سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں شیطان مردود سے پناہ پکڑا، یعنی اس کے معاملات سے، اس کے وسوسوں سے، اس کے غلط باتوں سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو یہ تعوذ جو ہے یہ کب کب پڑھا جاتا ہے، ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں تعوذ کو کب کب پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، شروع میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے گا، اور جب قرآن پڑھتے ہوئے آپ سٹارٹ میں پڑھ رہے تھے یا کوئی اور سورت پڑھ رہے تھے، آپ نے پڑھتے پڑھتے وہاں پہ سٹاپ لگایا اور آپ نے دوسرا پارہ نکال کے وہاں سے پڑھنا شروع کر دیا، جیسا کہ آپ سے ٹیسٹ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہیں سے بھی ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اسی پارے کے اندر مختلف جگہوں سے یا پھر کسی بھی جگہ سے جب ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو آپ نے ایک دفعہ سنانے کے بعد جب اگلا سنائیں گے تو آپ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، کیونکہ قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو اور تعوذ کے ساتھ قرآن کو آغاز کرو۔ تو ہمیں قرآن میں جس جگہ پر بھی پڑھیں گے، یعنی ایک بار تو ہم اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھیں گے شروع میں، لیکن نیکسٹ جب ہم کہیں سے بھی پڑھیں گے تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں گے۔ اسی طرح ہم شیطان سے پناہ کہاں کہاں مانگتے ہیں؟ واش روم میں جاتے ہوئے بھی ہم اعوذ پڑھتے ہیں نا، کہ اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے تمام معاملات سے پناہ مانگتی ہوں کہ وہ واش روم میں بھی میرے ساتھ کوئی ایسی حرکتیں نہ کرے۔ اس کے علاوہ ہم جب گدھے کی آواز سنیں گے تب بھی ہم اعوذ باللہ پڑھیں گے، اسی طرح جب ہم کتے کی آواز سنتے ہیں اس میں بھی اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ تو اسی طرح اگر آپ نے کہیں بھی شیطانی کام کو کرتے ہوئے دیکھ لیا، جیسا کہ مثال کے طور پر آپ راستے میں گزر رہے تھے، آپ کو گانے کی آواز آئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی یہ شیطان کیا ہے؟ یہ گانا جو ہے یہ شیطان کی آواز ہے۔ ہم شیطان کی آواز سے بھی اللہ سے پناہ مانگیں گے تاکہ اس کی آواز بھی ہم پر اثر نہ کرے۔ اسی طریقے سے ہم اس کے بعد تسمیہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ بسم اللہ ہم کہاں پڑھیں گے؟ سب سے پہلے تو قرآن کی تلاوت میں، پہلی بار جب تلاوت شروع کریں گے تب بسم اللہ پڑھیں گے، نیکسٹ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، یہاں تک کہ آپ قدم نکالنے لگے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں گے، گھر سے نکلتے ہیں تو بسم اللہ توکلت ہے نا، اس میں پہلے کیا ہے؟ بسم اللہ۔ اسی طرح واش روم میں جاتے ہیں تو پہلے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پانی پئیں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے، یعنی مختلف کام کرتے ہو۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بسم اللہ کب پڑھا جاتا ہے، کب پڑھا جاتا ہے؟ ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ وضو کرتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھیں گے، یعنی خالی بسم اللہ ہی پڑھیں گے۔ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کب پڑھیں گے؟ جب قرآن کی تلاوت کریں گے۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی پوری بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر دیں گے۔ پانی پیتے وقت بھی صرف بسم اللہ پڑھ کر پانی پینا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح گھر سے نکلتے وقت بھی بسم اللہ ہے، صرف پوری بسم اللہ نہیں ہے۔ تو یہ بسم اللہ ہمیں مختلف کاموں میں پڑھنے کا، اگر میں کوئی چیز اٹھا رہی ہوں تو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لوں، کوئی کام کر رہی ہوں تو وہ بھی بسم اللہ پڑھ کے کروں گی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں سورت کو کل کہہ دیجئے، جہاں بھی کل کا لفظ آتا ہے یہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، یعنی اللہ نبی کو بتا رہے ہوتے ہیں، نبی کو کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کو کہہ دیجئے، آپ جو آپ کی امت ہیں۔ کل کا جہاں بھی یہ کل آئے گا نا، دیکھ لیں قاف موٹی ہے، لام اس کے ساتھ ہے، یہ جہاں بھی آئے گا نا اس کا معنی یہی رہے گا، کہہ دیجئے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے۔ جیسے میں کہتی ہوں نا آپ کو بسم اللہ، میں بھی تو آپ کو کہہ رہی ہوں، آپ بھی کہیں گے بسم اللہ، آپ کہو تو نہیں کہیں گے نا، آپ کو ایک حکم دیا جا رہا ہے۔ تو نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، کیا کہیے؟ آگے قرآن کے آگے جو آیت ہے وہی انہیں بتائیے کہ انہوں نے کہنا کیا ہے۔ ہم نے کیا کہنا ہے؟ اعوذ، پناہ میں آتی ہوں، ہم نے یہی پڑھا ہے نا اعوذ کا،
पनाह में आती हूँ, बेरब्बी रब के, लिन अन्नास लोगों के रब की, यानी मैं किससे पनाह में आता हूँ? मैं पनाह पकड़ती हूँ लोगों के रब की। कौन से लोगों की? रब की, सारों का रब है। काफिर का भी रब वही है, मुशरिक का भी रब वही है, आपका और मेरा रब भी वही है, मुसलमानों का। देखिए काफिर रब को मानता जरूर है, वो कहता है अल्लाह है, फिर अल्लाह के साथ अपने मामला शुरू कर देता है। तो काफिर भी अल्लाह को मानता है, हमारा भी वही रब है, काफिर का भी। इसलिए अल्लाह ने मुसलमानों के रब की बात यहाँ नहीं की, किसकी बात की? लोगों में कौन कौन आ जाता है? काफिर भी, मुशरिक भी, मुसलमान भी, मुनाफिक भी, हर तरह का, मर्द भी, औरत भी, लड़का भी, लड़की भी, बच्चा भी, बच्ची भी, हर तरह के लोग इसमें आ जाते हैं। तो लोग क्या है? एक इज्तमाई लफ्ज़ है जो सबके लिए बोला जाता है। जैसे मैं अगर आपको एक को काम बताना चाहती हूँ तो नाम लूँगी, अगर मैं सबको वो काम बता रही हूँ कि अगली जुमेरात आपने ऐसे ही करना है, तो फिर वो मैं सबको ही मुखातिब करूँगी ना कि सबकी बात हो रही है। तो अल्लाह ने भी सारे लोगों को मुखातिब किया कि सारे लोगों का रब है, उससे पनाह पकड़ती हूँ। यानी आप अपने तौर पर शैतान के वार से बच नहीं सकते। किससे पनाह मांगेंगे? रब से। अब हम अल्लाह की सिफात देखते हैं। सबसे पहले अल्लाह की सिफ्त क्या है? कि अल्लाह लोगों का रब है। ये अल्लाह की सिफ्त है कि रब, हम कहते हैं कि सिर्फ रब कौन है? रब सबका, यानी लोग, सारे लोगों का रब अल्लाह है। फिर हम आगे देखते हैं मालिकिन नास। अल्लाह की दूसरी सिफ्त क्या है? कि अल्लाह लोगों का बादशाह भी है। मालिकी का क्या मतलब है? बादशाह। अन्नास लोगों का बादशाह कौन है? आप दुनिया के अंदर कहें कि फलां बादशाह है, फलां बादशाह है, होते थे ना पहले, तो अब तो नहीं होती ये बातें, पहले होती थी कि फलां का बादशाह वो था, फलां बादशाह वो था, फलां इलाके का बादशाह वो था। अब क्या कहा जाता है? सदर। सदर कहा जाता है। जैसे वोट होते हैं तो वोट लेने के बाद भी इस इलाके का सदर कौन है, इस इलाके की तमाम जिम्मेदारी किसके पास है? उस वक्त कौन होते थे? बादशाह होते थे। तो अल्लाह कह रहा है कि वो तो चंद लोगों के बादशाह होते थे, लेकिन अल्लाह किसका बादशाह है? सारे लोगों का बादशाह। ये अल्लाह की सिफ्त है कि अल्लाह बादशाह भी है। और बादशाह का काम क्या होता है? बादशाह हर तरह के मामलात करता है। यहाँ तक कि बादशाह क्या कहता है? इसको मार दो, इसको जिंदा कर दो, इसको सजा दे दो, ठीक है, इसको सोना दे दो, इसको ये चीज़ें दे दो, ये मुझसे मुझे नाराज़ किया, इसके साथ ये कर लो। तो अल्लाह भी बादशाह है। सारे कामों का इख्तियार किसके पास है? अल्लाह के पास। बादशाह होने की वजह से उसके पास इख्तियार है। तीसरी सिफ्त अल्लाह की क्या है? इलाहिन्नास। इलाह किसे कहते हैं? माबूद, जिसकी इबादत की जाए। यानी आप दुनिया में किसकी इबादत कर सकते हैं? इबादत तो आपने करनी है ना, लेकिन किसकी करेंगे? अल्लाह की। अल्लाह कह रहा है माबूद का मतलब क्या है? कि वही तुम्हारा माबूद है जिसकी इबादत की जा सकती है, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं की जा सकती। सजदा इबादत है ना, या ऐसे ही कोई काम है? इबादत है। आप सजदा किसको करेंगे फिर? अल्लाह को। अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा आप नहीं कर सकते। झुकना, क़याम होता है ना, क़याम में हम झुकते हैं ना, जब आप क़याम करे, रुकू में झुकते हैं। जब हम क़याम में खड़े होते हैं तो हम बिल्कुल अल्लाह के सामने खड़े हो जाते हैं। फिर हम रुकू में क्या करते हैं? झुक जाते हैं, और इतना झुकते हैं कि अल्लाह के सामने हम कह रहे होते हैं कि सुबहान रब्बियल अज़ीम, अल्लाह तेरे सामने हम झुके हैं, तू कौन है? पाक है तू और बहुत बड़ी ज़ात है तू। यानी ये अल्लाह की सिफ्त बयान कर रहे होते हैं। अब ये जो इबादत है, झुकना, सजदा करना, ये अल्लाह के लिए है क्योंकि वो माबूद है। इसके अलावा कोई माबूद है हमारा जिसके सामने हम ये इबादत कर सकें? तो हम किसी के सामने झुक भी नहीं सकते। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना, बड़े बुजुर्गों के पास इतना ज़्यादा झुक जाते हैं कि कोई कोई उनके पैरों में झुक जाता है, ठीक है ना। हाँ, प्यार लेने के लिए आप थोड़ा सा सर को झुका के, यानी मकसद आपका क्या है? कि वो उन तक हाथ आ जाए उनका, आराम से आप उनको ऐसे उनके आगे सर ले जाते हैं। उनका मकसद, आपका मकसद ये नहीं होता कि हम इनके आगे झुक रहे हैं या हमारे कोई माबूद बन गए हैं, नहीं। आपका मकसद क्या होता है? प्यार लेना। झुकने में आपका मकसद क्या है? प्यार लेना। रुकू में जो आप झुक रहे हैं वो आप क्या कर रहे हैं? इबादत। और उस तरह का पूरा झुकना किसके लिए है? सिर्फ अल्लाह के लिए। आप दुनिया के अंदर देखें कि लोग पीरों के आगे भी इतना झुकते हैं। जो पीर बनाए हुए हैं ना, पीर का सुना हुआ है कि पीर होता कौन है?
ہاں جی نہیں، بت نہیں، بت تو وہ ایک الگ بناتے ہیں نا، ان کے آگے بھی جھکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کافر کرتے ہیں، لیکن مسلمان کیا کرتے ہیں، ایک بندے کو اتنا اعلیٰ درجہ دے دینا، اس کو جھگی بنا کر دے دینا، یہ کیا کرتا ہے، یہ اس کے پاس جاؤ، یہ ہماری مشکلیں دور کرتا ہے، یہ ہمارے معاملات دور کرتا ہے، ہمارے اوپر جنات آ گئے ہیں تو یہ ہمارے اوپر پڑھائی کرتا ہے، جادو ہو گیا تو ہمارے اوپر یہ ہمیں تعویذ دیتا ہے، یہ بڑا پیر ہے، اب اس کے آگے کیا کرتے ہیں، جا کر جھک جاتے ہیں، کچھ لوگ اس کے پاؤں میں جا کر سجدے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ عبادت کس کے لیے تھی، صرف اللہ کے لیے، تو اللہ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے، لوگوں کا معبود ہوں میں، تو یہ بھی اللہ کی صفت ہے کہ معبود کون ہے، صرف اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی ہمارا معبود نہیں ہے۔ یہ تھیں اللہ کی صفات، یعنی کون کون سی، سب سے پہلے کہ وہ لوگوں کا رب ہے، دوسرا بادشاہ ہے، تیسرا معبود ہے۔ اس صورت میں اللہ کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ آگے ہے من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو ہٹ ہٹ کر آنے والا ہے، یعنی تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اور ہمیں کیا دیتا ہے، وسوسہ دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وسوسہ پیدا کرنے والے سے یہاں مراد کون ہے، شیطان، وسوسہ ڈالنے والا کون ہے، شیطان۔ اب یہ جو پیدا کرتا ہے، یہ کیا پیدا کرتا ہے، بری بری باتیں ہمارے دماغ میں، امی مجھ سے پیار نہیں کرتی، یہ ایک وسوسہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ شیطان آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہے۔ یہ آپ نے کبھی امی کو دیکھا ہے کہ امی نے آپ سے پیار نہ کیا ہو سکتا ہے سم ٹائم کوئی اور اچھا کام کر لیتا ہے، اس کے لیے وہ زیادہ پیار کر رہی ہوتی ہیں، اسے دوسرے کو کم کر رہی ہوتی ہے، لیکن یہ جو بات ہے کہ امی ابو مجھ سے پیار نہیں کرتے، میں تو امی ابو کی سگی لگتی ہی نہیں ہوں، میں تو سوتیلی لگتی ہوں، یہ ساری سوچیں کیا ہیں، یہ وسوسے ہیں، اور یہ کون ڈال رہا ہے ہمارے ذہن میں، شیطان۔ یا پھر بہن کے بارے میں تو بہن کو اچھی نہیں لگتی اس لیے میرے ساتھ لڑتی ہے، یا پھر ابو کے بارے میں، یا بھائی کے بارے میں، یا پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں نا نماز میں، اب آپ کو نماز میں بھی کئی قسم کے وسوسے آتے ہیں، کارا آپ نماز رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے آپ کو یاد آتا ہے وہ کام بھی کرنا تھا، وہاں جانا ہے، وہاں کھیلنا ہے، جلدی کروں پھر میں نے یہ بھی کرنا ہے، اب یہ سارے خیالات، وسوسہ کسے کہتے ہیں، خیالات کو، خیالات کہاں آ رہے ہیں آپ کے، نماز کے اندر بھی آ رہے ہیں، دن میں بھی، رات میں بھی، سونے سے پہلے مختلف جگہوں پہ آپ کو بار بار خیالات آتے ہیں، اور یہ خیالات جو برے ہوتے ہیں یہ کون ڈالتا ہے، شیطان ڈالتا ہے۔ اب شیطان کی صفت کیا ہے، جب انسان اپنے رب کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو وہ وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی شیطان کی صفت ہے وسوسہ ڈالنا، جواب اس کا کیا بنے گا، شیطان کی صفت ہے وسوسہ ڈالنا۔ انسان کے دل میں شیطان وسوسہ کب ڈالتا ہے، جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ پہلے ہم نے دیکھ لیا کہ شیطان کی صفت کیا ہے، وسوسہ ڈالنا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیطان کب وسوسہ ڈالتا ہے، میرے ذہن میں جب یہ خیالات کب ڈالے گا، یہ جب میں اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤں گی، میں کوئی ذکر نہیں کر رہی، چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، چلتے پھرتے پڑھنے کا حکم ہے آپ کو، ایسے ہی ہے نا، جب آپ پڑھنا چھوڑ دیں گے پھر شیطان خیالات ڈالے گا۔ خالی دماغ کیا ہے، شیطان کا گھر، جب آپ کا دماغ میں کچھ بھی نہیں چل رہا نا، پھر کیا چلے گا، شیطان چلائے گا، شیطان ویسے چلائے گا جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ مووی چلا رہا تھا، وہ ڈرامہ چلا رہا تھا، آپ کے دماغ میں خیالات کی فلم چل رہی ہے، وہ کون چلا رہا ہے، شیطان، اور جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، یعنی شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے، جب آپ اللہ کی یاد سے غفلت کرتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے، جب آپ اللہ کی یاد کرتے ہیں، غفلت سے دور کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو پھر شیطان کیا کرتا ہے، پیچھے ہو جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے، پھر وہ آپ کے قریب نہیں آتا۔ آپ سارا دن نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو لگائے رکھیں تو شیطان کیا کرے گا، آپ سے چھپے گا، آپ کے پیچھے بھاگے گا، یعنی آپ سے دور ہو جائے گا، آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ جب آپ چلتے پھرتے اذکار نہیں کریں، گھر سے نکلے دعا نہیں پڑھی، واش روم گئے دعا نہیں پڑھی، کھانا کھا رہے ہیں دعا نہیں پڑھی، یہ بار بار آپ کو میں ذکر و اذکار کی تنبیہ کیوں کرتی ہوں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ شیطان آپ سے دور رہے۔ شیطان آپ کے قریب تب آئے گا جب آپ ذکر کرنا بھول جائیں گے، جب آپ کوئی بھی ذکر نہیں کریں گے تو پھر شیطان آپ کے قریب آ جائے گا، اور جب آپ ذکر کریں گے تو شیطان کیا ہو جاتا ہے، چھپ بھی جاتا ہے اور پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے۔ اب شیطان یعنی شیطان کس مخلوق سے ہے، ویسے تو یہ آگ سے بنائے گئے ہیں،
ٹھیک ہے نا، لیکن یہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ دیکھیں اس سورت کے اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں، اس سے پہلے ایک آیت ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، الذی وہ ذات یوسوسو، یعنی الذی وہ جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، یعنی دماغ کے ساتھ ساتھ یہاں بھی چل رہا ہوتا ہے، خیالات یہاں بھی ہوتے ہیں، میں اس کے ساتھ ایسے کر دوں گی، میں اس کے ساتھ ویسے کروں گی، اس نے میرے ساتھ کیا کیوں تھا، یہ تو میں بول رہی ہوں نا، لیکن کہاں ہوتا ہے آپ کے دماغ میں اور دل میں یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اور جب تک آپ کے دماغ اور دل میں یہ چیزیں چل رہی ہیں، آپ نے اس کو لایا عمل نہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ آپ کا دل میں آیا اچھا یہ آئے گی نا میں اس کو ماروں گی، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، ابھی آپ سوچ رہے ہیں، لیکن سوچنے کے ساتھ آپ نے اسے مارا نہیں ہے، اسے کچھ بھی نہیں کہا، تو پھر آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ سمجھ آئی؟ خیالات پر آپ کو گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے خیال کے ساتھ واقعی اس کام کو کر دیا ہے تو پھر گناہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے گناہ کب ہے۔ اب میں ذہن میں سوچ رہی ہوں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اچھا نہیں کیا، اس نے میرے ساتھ برا کیا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اب اچھا مجھے ملے گی نا میں بھی اس کے ساتھ ایسا کروں گی، یہ آپ نے سوچ لی ہے، لیکن جب وہ آپ کو ملی ہے آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، آپ اس کے ساتھ اچھے سے پیش آئے ہیں تو آپ کو گناہ نہیں ہوا۔ جب آپ نے اس کو کر کے دکھا دیا پھر آپ کو گناہ بھی ملے گا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آسانی بھی کر دی ہے۔ اب دیکھیں کہ شیطان سینوں میں بھی وسوسے ڈالتا ہے، دماغ میں بھی وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ کیوں ڈالتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اور پھر یہ کس میں سے ہے؟ من الجنتی، جنوں میں سے بھی، والناس، اور لوگوں میں سے بھی۔ شیطان کس میں ہے؟ شیطان یعنی ہم نے لکھا شیطان کس مخلوق سے ہے؟ ویسے تو آگ سے بنا ہے، لیکن جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں بھی ہے، یعنی اس کی یہ ہے کہ وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے، انسان کی شکل میں بھی آ سکتا ہے اور جنات کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو شیطان گوز مار کر، یعنی گٹھ مار کر، جیسے ہم کہتے ہیں نا جاگ رہے ہو لیکن کیا کر رہے تھے، جان بوجھ کے ایسے ظاہر کر رہے تھے جیسے گٹھ مار کے سو جاتے ہیں کہ ہم سوئے ہی پڑے، تو جب اذان ہوتی ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ گوز مارتا ہوا تیزی سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے، وہ اذان نہیں سنتا، کیوں؟ اسے اذان پسند ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب وہ تیزی سے بھاگ کر جاتا ہے تاکہ وہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے۔ لیکن جب نماز کے لیے پھر اقامت ہوتی ہے نا اقامت، اللہ اکبر اللہ اکبر، جماعت کھڑی ہونے سے پہلے، تو وہ پھر پیٹھ موڑ کر بھاگ جاتا ہے، اور جب اقامت مکمل ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ واپس لوٹ آتا ہے اور آدمی کے دل میں خیالات ڈالنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر، ایسے ہی کرواتا ہے نا، یہاں تک کہ وہ چیزیں جو اسے یاد نہیں تھی وہ بھی نماز میں اسے یاد دلوا رہا ہوتا ہے، اور آدمی کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ بعض کا تو اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں، ہو جاتا ہے نا ایسا، اور یہ کون ڈال رہا ہے؟ شیطان۔ اب یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری نماز کو بھی خراب کرے، اور یہ وسوسے کیوں آتے ہیں نماز میں؟ جب ہم نماز کے ترجمے پر غور نہیں کر رہے ہوتے، نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن رٹے بازی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جب ہم پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ قرآن کو، یا پھر ہم ترجمے کے ساتھ نماز پڑھیں گے، پھر جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے ذہن میں کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ، کیونکہ جب ترجمہ نہیں آتا تو پھر دماغ میں شیطان وسوسے ڈال رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا نا کہ جب آپ یاد میں غفلت کرتے ہیں تب شیطان آتا ہے، تو آپ پڑھ تو رہے ہیں لیکن یاد تو نہیں کر رہے رب کو۔ آپ اپنی کیفیت ایسے بناتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑی ہوئی ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب ہم یہ کیفیت پیدا کریں گے تو پھر ہمارے ذہن میں شیطان وسوسے بھی نہیں ڈالے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے۔ ابلیس کا تخت کہاں پر ہوتا ہے؟ ہر روز وہ پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے دستے، یعنی جو اس کے لوگ ہیں، جو اس کے ساتھی ہیں، اسے دستے کہا گیا، جیسے بادشاہ کے بھی دستے ہوتے ہیں، فوجی دستے ہوتے ہیں، بھیجتے ہیں نا، پھر وہ اپنے دستے روانہ کرتا ہے، تو ان میں سے مرتبے کے لحاظ کے اس سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کرتا ہے۔
شیطان کے قریب کون ہوتا ہے؟ جو بڑا فتنہ برپا کرتا ہے، یعنی بڑا فتنہ کر کے آتا ہے، کوئی بڑا فساد ڈال کے آتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کے نزدیک بڑا فساد کیا ہے۔ ایک آتا ہے آ کے کہتا ہے میں نے بچے کو جھوٹ بلایا، اس نے کہا بس ٹھیک ہے، مزہ نہیں آیا، تھوڑا سا کام تو نے تو کیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا میں نے یہ کیا، ہم کہتے ہیں تھوڑا سا کام کیا، تھک گئی ہو۔ تو جو بڑا کام کرتا ہے تو اس کو شاباش ملتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اب شیطان کا دوسرا چیلا آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ آج میں نے فلاں دو لوگوں کو آپس میں، یعنی بہن بھائیوں کو آپس میں لڑا، اس نے کہا ٹھیک ہے تجھے بھی 4 نمبر مل گئے، تو بیٹھ جا۔ اگلا آ کے کہتا ہے کہ میں نے آج فلاں کو ٹی وی دکھایا، اس نے کہا ٹھیک ہے تو بھی بیٹھ جا، تیرے بھی اتنے نمبر نہیں ہیں، 4-5 نمبر تجھے بھی مل گئے، یعنی تیرا بھی اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہ کافی چیلے آ کر اپنے اپنے کام بتاتے ہیں کہ ہم آج یہ کروائے، یہ کروائے، یہ کروائے۔ آخر میں ایک چیلا آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ میں نے آج ایک میاں بیوی میں لڑائی ڈلوائی ہے۔ وہ اس کو قریب کرتا ہے اپنے، اس کو گلے لگاتا ہے، اس کو شاباش دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو نے واقعی سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اب دیکھیں عام بہن بھائیوں میں بھی لڑائی ڈلوائی، لیکن اس کے نزدیک وہ لڑائی اتنی بڑی نہیں ہے۔ زیادہ لڑائی بڑی کون سی ہے؟ میاں بیوی میں لڑائی ڈلوانا۔ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات میاں بیوی میں لڑائی کا سبب بچے بنتے ہیں، امی ابو میں لڑائی کا سبب بچے بنتے ہیں۔ کسی نے کبھی غور کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے نا ایسے کہ آپ کی غلطی کی وجہ سے امی ابو کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ ایک آپ کی سائڈ لے رہا ہوتا ہے اور دوسرا کہتا ہے نہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ایسے کیوں کر رہے ہیں، کرتے کرتے دونوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ اچھی خاصی لڑائی ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے خوش کون ہو رہا ہے؟ شیطان خوش ہو رہا ہے کہ اس نے میرا کام کر دیا۔ یعنی اب آپ نے دیکھیں میں نے بھی بتایا کہ جنوں میں سے بھی شیطان ہے، اور جب آپ نے امی ابو میں لڑائی کروائی، آپ کون ہے پھر؟ انسانوں میں سے آپ شیطان بن گئے، شیطان نے آپ سے وہ کام کروایا۔ یعنی انسانوں میں بھی شیطان کب آتا ہے؟ وہ اسی طرح ڈالتا ہے، اسی طرح غلط کام آپ سے جب کرواتا ہے، آپ کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ انسانوں میں سے بھی ہو جاتا ہے کہ انسان کہتا ہے میں تو ایسا نہیں کر رہا تھا، بس ایسے ہی ہو گیا، اور اصل میں پیچھے ہاتھ تو ہوتا ہے شیطان کا ہی ہے، خیالات تو وہ آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے اور لڑائی آگے سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو ابلیس کے قریب کون ہوتا ہے؟ جو بڑا فتنہ برپا کرتا ہے، اور ابلیس کس کو گلے لگاتا ہے؟ جو میاں بیوی میں لڑائی ڈلوا کر آتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان مقرر ہے، فرشتہ بھی مقرر ہے اور شیطان بھی مقرر ہے۔ فرشتہ صرف ایک نہیں ہے، فرشتے بہت سارے ہیں۔ ایک دن میں آپ کے پاس تقریباً 2 کندھے پہ بیٹھے ہیں، 2 آگے ہیں، 2 پیچھے ہیں، 6 فرشتے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جن شیاطین میں سے کون ہے؟ ایک شیطان آپ کے ساتھ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان مقرر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان مقرر ہے، لیکن اللہ نے اس کے ساتھ میرے معاملے میں مدد کر دی ہے کہ وہ میرا مطیع ہو گیا ہے، وہ مجھے اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، بری باتوں کا حکم نہیں دیتا۔ آخری حدیث ہم دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں بات کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میری امت کے سینوں میں پیدا ہونے والے وسوسے معاف فرما دیے ہیں، جب تک کہ وہ ان پر عمل نہ کریں یا منہ سے اسے نہ نکالیں۔ یہ بات میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے نا کہ جب آپ سوچتے رہتے ہیں، منہ سے نہیں نکالتے، اس پہ عمل نہیں کرتے، تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ منہ سے نکالیں گے یا عمل کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو گناہ ہوگا۔ آپ کے ذہن میں بعض اوقات ایک اور وسوسہ بھی شیطان ڈالتا ہے، وہ میں آپ کو حدیث سے پھر سمجھاتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی۔ ہم آپس میں کہہ رہے ہیں نا کہ یہ چیز کس نے پیدا کی، وہ کس نے پیدا کی، پھر جواب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔